الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذي اصطفى نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے پارہ نمبر 22 پڑھنا ہے ومن یقنط۔ سورہ احزاب ہم پڑھ رہے تھے، یہاں پر آگے سورہ احزاب ہی آگے کنٹینیو ہو رہی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو کوئی اللہ کے اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور نیک کام کرے گا، ہم اسے اجر دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بہتر روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو جس کے دل میں روک ہو، کوئی برا خیال کرے، اور ہاں، قاعدے کے مطابق کلام کرو، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے وہ گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ وَاذْكُرْنَا، اور تمہارے گھروں میں اللہ کے جو آئینے اور رسول کی جو حیثیت برتی جاتی ہے، ان کا ذکر کرتے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والے خبردار ہیں۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کی فیصلے کے بعد کسی عمل کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جو بھی فرما کر وہ صحیح گمراہی میں پڑے گا۔ یہ آیت کریمہ جن ایسے واقعات کے پس منظر میں نازل ہوئی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کے لیے کسی خاتون سے رشتہ دیا، مگر وہ خاتون یا ان کے رشتہ دار شروع میں اس رشتے میں راضی نہیں ہوئے۔ حافظ ابن کثیر نے یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے، اور ان سب میں مشترک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابہ کے نکاح کا پیغام دیا تھا ان میں کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن خاتون یا ان کے گھر والوں نے صرف اپنی خاندانی یا مالی فوقیت کی وجہ سے شروع میں ان کا رشتہ قبول کرنے سے انکار کیا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب یہ چاہتے تھے کہ لوگ صرف اپنی خاندانی یا مالی فوقیت کی وجہ سے اچھے رشتوں سے انکار کرنے کا رجحان ختم کریں۔ اگرچہ شریعت نے نکاح میں کیفیت کا اعتبار کیا، لیکن اگر رشتے میں کوئی بڑی وجہ ترجیح ہو تو عورت اس کے سرپرستوں کو صرف اس بنا پر رشتے سے انکار کر دینا چاہیے کہ وہ خاندانی اعتبار سے عورت کے خاندان کا اہم پلہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان تمام واقعات میں رشتہ منظور کر لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز کے مطابق نکاح ہوا۔ وَإِذْ، جب تو اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی، تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈرو، تو اپنے دل کو وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے خوف کھاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار تھا۔ تو اس سے ڈر، پس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی، ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمان پر اپنے لے پالکوں کی بیوی کے بارے میں کسی
طرح تنگی نہ آئے جب کہ وہ اپنے غرض سے اس پوری کر لے۔ اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ اس سے مراد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان پر اللہ تعالیٰ کا احسان یہ تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی اور اسلام لانے کی توفیق دی، یہاں تک کہ ان کے 4 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان پر احسان کی تفصیل یہ ہے کہ 8 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننہال میں گئے تھے۔ وہاں قبیلہ حبین کے لوگوں نے حملہ کر کے انہیں غلام بنایا اور اوقاس کے میلے میں لے جا کر حضرت حکیم بن حزم رضی اللہ کے ہاتھ بیچ دیا۔ اوقاس کا میلہ عرب میں ایک بہت بڑا کوئی تہوار اور میلہ لگا کرتا تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ نہیں بلکہ حضرت حزام بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زید بن حارثہ اوقاس کے میلے میں ملے، انہوں نے خریدا اور ان کو حضرت خدیجہ کی خدمت میں پیش کیا جو ان کی پھوپھی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے انہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب ان کے بعد عمر 15 سال تھی، کچھ عرصے کے بعد ان کے والدہ اور چچا کو معلوم ہوا کہ یہ بچہ مکہ مکرمہ میں ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ جو معاوضہ چاہیں ہم سے لے لیں اور یہ بچہ ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ نے جواب دیا اگر وہ بچہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں کسی معاوضے کے بغیر ہی اسے آپ کے حوالے کر دوں گا، البتہ اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں زبردستی اسے نہیں بھیج سکتا۔ وہ لوگ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور حضرت زید رضی اللہ کو بلایا گیا اور آپ نے انہیں اختیار دے دیا کہ وہ اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن حضرت زید نے حیرت انگیز جواب دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ان کے والد اور چچا بڑے حیران ہو گئے اور ان کا بیٹا آزادی پر غلامی کو اور اپنے باپ اور چچا پر ایک بالکل غیر شخص ترجیح دے رہا تھا، لیکن حضرت زید رضی اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا، اس کے بعد دنیا کے کسی شخص کو میں اس پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، اس پر ان کے والد اور چچا بھی مطمئن ہو کر چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو فوری آزاد کر دیا اور حرم مکہ میں جا کر قریش کے لوگوں کے سامنے اعلان فرمایا کہ آج سے میں نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس بنا پر لوگوں نے انہیں زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ سے حضرت زید کا نکاح ہو گیا تھا، لیکن حضرت زید کو یہ شکایت رہتی تھی کہ ان کی اہلیہ ان کے دل سے اپنی خاندانی فوقیت کا احسان مٹا نہیں، اور شاید اسی وجہ سے بعض اوقات وہ زید رضی اللہ کے ساتھ تیز زبانی کا بھی مظاہرہ کرتی ہیں۔ حضرت زید کی شکایت اتنی بڑی کہ انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دینے کی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق نہ دوں بلکہ اپنے پاس رکھوں اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو طلاق پسند نہیں اور اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو جو حقوق رکھی ہے انہیں ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت زید کے مشورہ لینے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حضرت زید کسی بھی وقت حضرت زینب کو طلاق دے دیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت آپ کو ان سے نکاح کرنا ہوگا تاکہ عرب میں اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کا جو معیب سمجھا جاتا ہے، اس رسم کا عملی طور پر خاتمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بڑی آزمائش تھی۔ اول تو حضرت زید کا یہ نکاح آپ نے ہی پڑھایا تھا، دوسرا ان کے طلاق لینے کے بعد ان سے آپ نے نکاح ہونا تھا، مخالفین کی باتیں بنانے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے اپنے منہ بولے بہو سے نکاح کر لیا، لہٰذا جب حضرت زید نے آپ سے طلاق دینے کے لیے بارے میں مشورہ کیا تو آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حتمی حکم آ جائے تو اس وقت تو سر تسلیم کرنا ہوگا، لیکن جب تک حتمی حکم نہیں آتا اس وقت تک مجھے زید کو وہی مشورہ دینا چاہیے جو میاں بیوی کے اختلاف کے موقع پر دیا جاتا ہے۔
طلاق سے اپنے مکان بچو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو۔ چنانچہ آپ نے یہی مشورہ دیا اور یہ بات ظاہر نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے اس وقت حضرت زید اپنی اہلیہ کو طلاق دیں گے اور پھر وہ آپ کے نکاح میں آئیں گی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یوں بیان فرمایا ہے کہ اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے ہو جسے اللہ کھول دینے والا ہے۔ صحیح روایت کی روشنی میں اس آیت کی یہ تفسیر صحیح ہے۔ بعض دشمن اسلام نے کچھ وہی نبی روایتوں پر بنا پر اس جواب کا مطلب نکالا ہے، وہ سراسر غلط ہے، اور جو انتہائی کمزور روایتیں ہیں اس سلسلے میں پیش کی گئی ہیں وہ قطعی طور پر غیر معقول اور ناقابل توجہ ہے۔ ما کان علی النبی، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کر رکھی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں۔ اللہ کا دستور ان پر بھی رہا جو پہلے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے کام انداز پر مقرر ہوئے۔ یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے خاتمہ کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، مسلمان اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ هو الذی، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائیں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر بھیجا، گواہیاں دینے والا، خوشخبری سنانے والا، آگاہ کرنے والا بھیجا ہے، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ وبشر المؤمنین، آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانے، اور جو زید اس کا خیال بھی نہ کیجیے، اللہ پر بھروسہ کرے، کافی ہے اللہ تعالیٰ کام بنانے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو ان پر تمہیں کوئی حق عائد نہیں، جیسے تم شمار کرو بس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو، پہلے طریقے پر انہیں رخصت کر دو۔ اگر رخصتی کے بعد، یہاں پہ جو بات ہے، اگر رخصتی کے بعد طلاق ہو تو عورت کو عدت گزارنے کا حکم ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں گزرا ہے۔ ایسی عورت 3 مرتبہ ایام میں ماہواری گزارنے تک عدت میں بیٹھی رہتی ہے، یعنی 3 حیض تک، اور اس کے بعد نکاح کر سکے گی۔ لیکن اگر رخصتی نہ ہوئی تو اس کا حکم اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ایسی صورت میں عورت پر عدت گزارنا واجب نہیں ہے، بلکہ وہ طلاق کے فوری بعد بھی نکاح کر سکتی ہے۔ آیت میں چھونے کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد رخصتی ہے، یعنی میاں بیوی کو ایسی تنہائی میسر آ جائے، اگر وہ ہم بستری کرنا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہ ہو، اگر ایسی تنہائی میسر آ جائے تو عدت واجب ہو جاتی ہے، چاہے ہم بستری ہو یا نہ ہو۔ متاع سے مراد تحفے ہیں، یہ کہ بیوی کو طلاق کے ذریعے رخصت کرتے وقت ایک جوڑا دیا جائے جسے اصطلاح میں متاع کہا جاتا ہے، اور یہ جوڑا مہر کے علاوہ ہے اور ہر صورت میں مرد کو دینا چاہیے، چاہے رخصتی سے پہلے طلاق ہو یا رخصتی کے بعد۔ آیت کا منشا یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپس میں نبھاؤ ممکن نہ رہا ہو اور طلاق دینی ہو تو دونوں کے درمیان جدائی بھی لڑائی اور دشمنی کے فضا کے بجائے خوش اسلوبی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یا ایھا النبی، اے نبی ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں تو نے ان کے مہر دے چکا ہے، اور وہ لونڈیاں جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں تجھے دی ہیں، اور تیرے چچا کی لڑکیاں اور پھپھیوں کی لڑکیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیرے خالوں کی بیٹیاں بھی
جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ با ایمان عورتیں جو اپنے نفس نبی کو بہما کر دیں، یہ صورت میں کہ خود نبی بھی ان سے نکاح کرنا چاہے، یہ خاص طور پر صرف تیرے لیے ہے اور مومنوں کے لیے نہیں، ہم اسے بخوبی جانتے ہیں۔ ہم نے ان پر ان کی بیویاں اور لونڈیوں کے بارے میں مقرر کر رکھے ہیں، اس لیے تجھ پر حرج واقع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں وہ احکام بیان فرمائے ہیں جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 سے زیادہ نکاح کی اجازت ہے۔ اس اجازت میں بہت سی حکمتیں تھیں جن کی تفصیل دیکھنی پڑے گی، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم ضرور پڑھیں گے۔ یہ دوسرا حکم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، عام مسلمان ان میں شریک نہیں، اور وہ یہ کہ عام مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی بھی مسلمان عورت سے یا اہل کتاب یعنی عیسائیوں اور یہودیوں میں سے کسی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ جائز قرار نہیں دیا گیا کہ آپ کسی یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کریں۔ اس مسلمان عورت میں سے بھی جنہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت نہ کی ہو، ان سے بھی آپ کے لیے نکاح جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیسری خصوصی حکم یہ ہے کہ یعنی عام مسلمانوں کے لیے کسی عورت سے مہر کے بغیر نکاح کرنا جائز نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی عورت خود سے یہ پیشکش کرے کہ وہ آپ سے مہر کے بغیر نکاح کرنا چاہتی ہے اور آپ بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، اگرچہ قرآن کریم کی اس آیت سے آپ کے لیے یہ خصوصی اجازت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر اس اجازت سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ترجی من تشاء، ان میں سے جسے تو چاہے دور رکھ دے اور جسے چاہے اپنے پاس رکھ، اور اگر تو ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلائے جنہیں تو نے الگ کر رکھا تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی تو نے دیکھا اس پر سب کی سب راضی رہیں۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی علم اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ یہ کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کرے، اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو، مگر جو تیری ملک ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ یہ آیت پچھلی 2 آیتوں کے کچھ عرصے کے بعد نازل ہوئی، اور ازواج محترات کو جو اختیارات دیے گئے تھے اس کے جواب میں تمام ازواج محترات نے دنیا کی زینت کے بجائے آخرت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کو ترجیح دی تھی۔ اس کے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عورت سے نکاح کرنے سے منع فرمایا، اور موجودہ ازواج محترات میں سے کسی کو طلاق دے کر ان کی جگہ کسی اور سے نکاح کرنے بھی منع قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو، کھانے کے لیے ایسے وقت میں اس کے پینے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب بلایا جائے جاؤ، اور جب کھا چکو نکل کھڑے ہو، وہی باتوں میں مشغول نہ ہو جاؤ۔ نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے، وہ لحاظ کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق کے کس لحاظ نہیں کرتا۔ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو تم پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کی کامل پاکیزگی ہے، نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول کی تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آج کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان آیت میں شریعت کے کچھ آداب بتائے گئی ہیں، اور یہ آیت وقت نزول ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کے موقع پر ولیمے کا اہتمام فرمایا۔ اس وقت کچھ حضرات کھانے کے وقت سے کافی پہلے آ بیٹھے، جبکہ ابھی کھانا تیار نہیں ہوا تھا، اور کچھ حضرات کھانے کے بعد دیر تک آپ کے مکان مبارک میں بیٹھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کا ایک ایک
لمحہ قیمتی تھا اور ان حضرات کے دیر تک بیٹھنے کی وجہ سے آپ کو ان کے ساتھ مشغول رہنا پڑا، جس سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ یہ واقعہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا، اس لیے اس آیت میں آپ کے گھروں کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ لیکن ان آیتوں کے احکام عام آداب سے یہ سکھاتے ہیں کہ اول تو کسی کے گھر میں بلا اجازت جانا منع ہے، دوسرا اگر کسی نے کھانے کی دعوت دی ہے تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں جس سے میزبان کو تکلیف ہو، چنانچہ کھانے کے وقت سے بہت پہلے جا بیٹھنا یا کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہنا جس سے میزبان کی ذل آزاری ہو، خلل آئے، اسلامی تہذیب کے خلاف ہے۔ اسلامی معاشرت کا یہ دوسرا حکم ہے کہ اس کے ذریعے خواتین کے لیے پردہ واجب کیا گیا ہے۔ یہاں اگرچہ براہ راست خطاب ازواج محترمات کو ہے، لیکن حکم عام ہے جیسے کہ آگے آیت میں آ رہا ہے۔ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو، اللہ تو ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ لا جناح، اور ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے بالوں پر اور اپنے بیٹیوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجیوں اور اپنے عورتوں اور ملکیت کے محتاج لونڈیوں کے سامنے ہو۔ اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر شاہد ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان کے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ ان الذین، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو عذاب دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سزا دہ ہو، وہ بہتان اور صحیح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکایا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں آپ واضح حکم آ گیا، پردے کا حکم ازواج محترمات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام مسلمان عورتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے کہ گھر جب باہر نکلے تو چادر لٹکا لیا کرے۔ جیسے آیت میں الفاظ یوز ہوا جلباب کا، جلابیبہن، جلباب کسے کہتے ہیں؟ وہ چادر جو کھلی اور بڑی ہو۔ اور آج کل ہمارے کہاں ہے، آج ہم لوگ عبایا پہنتے ہیں اور اس طرح کا عبایا کہ اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ہم نے قمیص پہنی ہے یا فیشنیبل لباس پہنا ہے یا کوئی پردہ کیا ہے۔ تو اس میں جلباب کا حکم آیا۔ جلباب کیا ہے؟ ایک بڑی سی چادر، جیسے آپ پورے اس کے اندر لپٹے ہو، یہ نہیں کہ ریپنگ ہوئے بلکہ اس کو آپ نے اپنے اوپر ڈالا ہوا۔ ریپنگ ہوئی چیز میں تو انسان کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو ریپ کر دیں تو ہمیں صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کی شیپ کیا ہے اور کیا۔ تو اس طرح ہی آج کل ہم ریپ کرتے ہیں نہ کہ ہم پردہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اوپر ڈالنا ہے، اپنے آپ کو ریپنگ نہیں کرنا کہ ہر چیز واضح نظر آئے۔ تو یہاں پہ ہمیں حکم ہے جلبابہن، یعنی کہ بڑی بڑی چادریں، اور جس سے ہم ہمارے اندر کے جسم اور ہمارے اندر کی خوبصورتی ظاہر نہ ہو، ایسے جلباب پہننا، ایسے ان کے آج کل کے دور میں جنہیں عبائے کہا جاتا ہے وہ پہننا، اس پردے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور آج کل وہ پردہ شاید ہی کوئی کرتا ہے۔ اگر یہ منافق اور وہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں غلط فہمیاں اڑاتے ہیں باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کی پر مسلط کر دیں گے، پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے۔ ان پر پھٹکار برسائے گی، جہاں بھی مل جائیں پکڑے جائیں گے اور خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا یہی دستور جاری رہا اور تو اللہ کے دستور میں ہرگز رد و بدل نہ پائے گا۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ آپ کو کیا خبر؟ بہت ممکن ہے قیامت بالکل
ان اللہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھٹکتی ہوئی آگ ہے تیار کر رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کوئی حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ یوما، اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، کہیں کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، وقالوا ربنا، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا، ربنا، پروردگار تو ہی نے دردناک عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، بس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بڑی فرما دیا اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑے مراد پا لی۔ ہم نے اپنی امانتوں کو آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن اس نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈریں گے۔ انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور عورتوں، مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کو توبہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہی بڑے بخشنے والا مہربان ہے۔ جہاں پہ ہماری سورہ احزاب مکمل ہو رہی ہے اور ہماری اگلی سورہ سبا شروع ہو رہی ہے۔ سورہ سبا کا تعارف کچھ اس طرح ہے۔ اس سورت کے بنیادی موضوع اہل مکہ اور دوسرے مشرکین اسلام کی بنیادی عقائد دعوت دینا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے اعتراضات اور شبہات کا جواب بھی دیا گیا ہے، ان کی نافرمانی کے بارے جان سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ اس مناسبت سے ایک طرف حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اور دوسری طرف قوم سبا کی عظیم الشان حکمتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی زبردست سلطنت سے نوازا گیا تھا جسے کوئی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، لیکن اس بزرگی پیغمبروں کو بھی اس سلطنت پر ذرا برابر غرور نہیں ہوا، اور وہ اس سلطنت کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر رہے تھے اور اپنی حکومت کو نیک اور بندوں کے فلاح بہبود کے کاموں میں استعمال کرتے، چنانچہ دنیا میں بھی سرخور رہے اور آخرت میں بھی اونچا مقام پایا۔ دوسری طرف قوم سبا جو یمن میں آباد تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خوشحالی سے نوازا، لیکن انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی اور کفر و شرک کو فروغ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان کی خوشحالی ایک سب بن گئی۔ ان دنوں کے واقعات کا ذکر فرما کر سبق دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اقتدار حاصل ہو یا دنیاوی خوشحالی نصیب ہو تو اس میں مگن ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھنا تباہی کا دعوت ہے، پر اس سے مشرکین ان سرداروں کو بتایا گیا ہے کہ اپنے اقتدار کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر دین حق کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ آئیے سورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، وہ حکمت والا اور خبردار ہے۔ یعلم، جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، جو آسمان سے اترے، جو چڑھ کر اس میں جائے، وہ سب سے باخبر ہے اور وہ مہربان نہایت بخشنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے مجھے میرے رب کی قسم جو عالم غیب ہے، وہ یقیناً تم پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرہ کے برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے، تاکہ وہ ایمان والوں اور نیک کاروں کو بھلا بتلا دے۔ عطا فرمائے یہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، والذین، اور ہماری آیتوں کو
نجات دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی، یہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کے دردناک عذاب ہیں، اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ حق ہے، اور اللہ غالب خوبیوں والے ہیں اور راہ کی رہبری کرتے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتائیں جو تمہیں باخبر پہنچائے، جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ گے۔ افطرا علی اللہ، ہم نے نہیں کہہ سکتے کہ خود اس سے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا، یہ اس دیوانگی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہے۔ افلم یروا الی، کیا بس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان اور زمین کو دیکھتے نہیں؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے کر دیں، یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ، اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ قوت سے تسبیح پڑھو، اور اپنے پرندوں کو بھی، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تو پوری زہری بنا اور جوڑوں میں انداز رکھ، اور تم سب نیک کام کیا کرو، یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کے منحنی پر کی ہو اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کے ماتحت میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعلمون لہ، جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثال قلعے اور مجسمے اور حوض کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ آل داؤد، اس کے شکر میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ فلما، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کس نے نہ دی سوائے گہن کے کیڑے کے جو ان کے اسے کو کھا رہا تھا۔ بس جب سلیمان کر بھیڑے اس وقت جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دانا ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ لقد کان، قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں نشانی تھی، ان کی دائیں بائیں دو باغ تھے، اپنے رب کے دیے ہوئے روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ عمدہ شہر اور وہ بخشنے والا رب ہے۔ لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب بھیج دیا، اور ہم نے ان کے باغوں کے بدلے وہ باغ دیے جو بز مزہ میوے والے ہوں اور جو کچھ بیری کے درخت والے تھے۔ ذالکا، ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا، ہم سخت سزا بڑے بڑے ناشکرے ہی کو دیتے ہیں۔ وجعلنا، اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیوں اور رکھتی جو برے سرائے راہ ظاہر تھی، اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھی، ان میں راتوں اور دنوں کو بھی امن و امان چلتے پھرتے تھے۔ فقالوا ربنا، لیکن انہوں نے پھر کہا اے ہمارے پروردگار ہمارے سفر روز دراز کر دے، چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنا بڑا کیا اس لیے ہم نے انہیں افسانوں کی صورت میں کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بلا شبہ ہر ایک صبر و شکر کرنے والوں کے لیے بہت سی عبرتیں ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ، اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا، یہ لوگ سب کے سب اس کے تابع دار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے، یعنی ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جو خیال ظاہر کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکائے گا، اس سرکش لوگوں کے حق میں واقع درست نکلا کہ انہوں نے اس کی بات مان لی۔ وَمَا كَانَ لَهُ، اور شیطان کا ان پر کوئی زور نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم نے لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ظاہر کر دیں گے، ان لوگوں میں سے جو اس سے شک نہیں کرتے، اور آپ اور رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔
کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن کا تمہیں گمان ہے پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمان میں اور زمین میں اس ایک ذرے کا اختیار ہے، نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کی مددگار ہے۔ شفاعت بھی اس کی پاس کچھ نفع نہیں دیتی، بحیث ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے تو پوچھتے ہیں تمہیں پروردگار نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہ بلند بالا اور بہت بڑا ہے۔ پوچھیں کہ تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ خود جواب دیجیے کہ اللہ تعالیٰ۔ سنو، ہم یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ قل، کہہ دیجیے ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بات تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا، نہ تمہارے اعمال کی باس برس ہم سے کوئی کیا جائے گا۔ انہیں خبر دیجیے کہ ہم سب کو ہمارے رب جمع کریں گے، پھر ہم نے سچے فیصلے کر دیے گے اور فیصلے چکنے والا ہے اور دانا ہے۔ کہہ دیجیے اچھا مجھے بھی تو نہیں دکھا دو جنہیں تم اللہ کا شرک ٹھہراؤ اس کے ساتھ ملا رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ ہے غالب و حکمت والا۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ پوچھتے ہیں کہ وہ وعدے کب آئیں گے؟ سچا ہوتا تو بتا دو۔ جواب دیجیے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس سے ایک ساعت نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ وقال الذین، اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کے معنی نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو اسے دیکھنے والے، کاش کہ تم ان ظالموں کو اس وقت دیکھتے جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ قال الذین، یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا، بلکہ تم ہی مجرم تھے۔ وقال الذین، اس کے جواب میں یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے بلکہ دن رات و فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے اور تمام حکم دینے ہمارے بے ایمانی کا باعث ہو، اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشیمان ہو رہیں گے، اور کافروں کو گردنوں میں ہم تھوک ڈال دیں گے، انہیں صرف ان کے لیے کہ عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ وما ارسلنا، اور ہم نے جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا ہے وہاں خوشحال لوگوں نے یہی کہا جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اور کہا ہم مال اور اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، یہ انہیں ہو سکتا ہے کہ ہم عذاب دے جائیں۔ قل، کہہ دیجئے اے میرے رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما، اور تمہارا مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس سے قریب کر دے، ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے، اور وہ نہ ڈر اور بے خوف ہو کر ملا خانوں میں رہیں گے۔ والذین، اور جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی تندور میں لگے رہتے ہیں یہی ہیں جو عذاب پکڑے جائیں گے حاضر رہیں گے۔ قل ان ربی، کہہ دیجئے اے میرے رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور ان سب کو اللہ اس دن جمع کرے گا، فرشتوں سے دریافت فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا، وہ کہیں گے کہ تیری ذات پاک ہے اور ہمارے ولی تو ہے، نہ کہ یہ بلکہ یہ لوگ جنہوں نے عبادت کی تھی ان میں کے اکثر کا ان پر ایمان تھا۔ بس آج تم میں سے کوئی کسی کے لیے نفع نقصان کا مالک نہ ہوگا، اور ہم ظالموں سے کہہ دیں گے کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے رہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ داداؤں کے معبود سے روک دیتا ہے
اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھڑا ہوا جھوٹ ہے اور حق ان کے پاس آ چکا، پھر بھی کافر یہی کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وما آتیناہم، اور ان کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہو، نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا آیا۔ وکذب الذین، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا، اور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچا۔ بس انہوں نے میرے رسول کو جھٹلایا، میرا عذاب کیسا تھا۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے دو دو مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح، تمہارے اس رفیق کو کوئی جنہوں نے، وہ تو تمہیں ایک بڑے سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ قل ما، کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تمہیں سے مانگوں گا وہ تمہارے لیے ہے، اور میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق سچ وہی نازل فرماتا ہے، وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ حق آ چکا، باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے مجھ پر ہی ہے، اور اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو توبہ سبب اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھ پر کرتا ہے، اور وہ بڑے ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ ملاحظہ کریں جب یہ کفار گھبرائے پھریں گے، پھر نکال بھاگیں گے کہ کوئی صورت نہ ہوگی اور قریب کی جگہ سے گرفت کر لیے جائیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، لیکن اس قدر دور جائیں گے کہ کسی ہاتھ نہ آ سکیں گے۔ وَقَدْ كَفَرُوا، اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکے رہے تھے۔ ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دی گیا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، وہ بھی شک و طرح میں پڑے ہوئے تھے۔ یہاں پہ سورہ سبا ہماری مکمل ہو رہی ہے اور ہماری اگلی سورہ فاتر شروع ہو رہی ہے۔ سورہ فاتر کا تعارف کچھ اس طرح ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر مشرکین کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی کوئی نشانی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ ان پر سنجیدگی سے غور کرنے سے اول تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جس طرح قادر مطلق نے کائنات پیدا فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے نظام چلنے میں سے شرک یا مددگار کوئی ضرور نہیں، اور دوسری یہ کہ وہ کائنات کسی مقصد کے بغیر فضول پیدا نہیں کی۔ یقیناً اس کا کوئی مقصد ہے، اور یہ وہ کہ یہ لوگ یہاں اس کے احکام کے مطابق نیک زندگی گزاریں، انہیں انعامات سے نوازا جائے، اور جو نافرمانی کرے اس کو سزا دی جائے۔ آئیے سورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا نام سورہ فاتر بالکل پہلی آیت سے لیا گیا ہے، جس کے معنی پیدا کرنے والے ہیں۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ ملائکہ بھی ہے، کیونکہ اس سے پہلی آیت میں فرشتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اس اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور 2 3 3 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغام بنانے والا ہے۔ مخلوق میں جو چال زیادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ پچھلے جملے کے مناسبت سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن فرشتوں کو فروغ تعداد میں اضافہ کرنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، چنانچہ حضرت جبرائیل کے 600 پروں کی تعداد حدیث میں بیان کی گئی ہے، لیکن الفاظ عام ہیں اور ہر تخلیق کو شامل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جس کی تخلیق میں چاہتا ہے کسی خاص وصف کا اضافہ فرما دیتا ہے۔ ما یفتح اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بندہ کرنے والا نہیں، اور جس کے من کر دے سو اس کے بعد اسے کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس، لوگ تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں
بس تم کہاں اٹھتے جا رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر یہ آپ کو جھٹلائے تو آپ سے پہلے کے تمام رسولوں کو بھی جھٹلا چکے ہیں۔ تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ورنہ دھوکے کے بعد شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے گا۔ ان الشیطان لکم، یاد رکھو شیطان تمہارے دشمن ہے اور تمہیں اس دشمن جانو، اور وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے ہی بتلاتا ہے کہ وہ سب جہنم اور اصل ہو جائیں گے۔ الذین کفروا، جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت سزا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ افمن، کیا بس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل کے مزید کر دیے گئے ہیں، بس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے، بس اللہ کو ان پر غم کھا کر اپنے جان ہلاک میں نہ ڈالو۔ جو یہ کچھ کر رہے ہیں اسے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوب ہی واقف ہے۔ واللہ الذی، اور اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح دوبارہ جی اٹھائیں گے۔ من کانا، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کی ساری عزت عظمت تمام سرست کلمات اس کی طرف جڑتے ہیں اور نیک عمل اور ان کو بلند کرتا ہے۔ جو لوگ برائیوں کے دامن گھٹن میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت تر عذاب ہے اور ان کا یہ برباد ہو جائے گا۔ واللہ، لوگ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مٹیوں سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے مرد اور عورت بنا دیا، عورت کا حاملہ ہونا اور بچوں کو دولت ہونا سب ان کے عمل سے ہی ہے، اور جو بھی بڑی عمر والا عمر یاد جائے اور جس کسی کی عمر گھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یہ بات بالکل آسان ہے۔ اس کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، اور لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے 7ویں آسمان پر، جسے کوئی فرشتہ یا کوئی بھی چھو نہیں سکتا، صرف وہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، اور اس میں ہر انسان کے بارے میں لکھا ہوا ہے جو پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اس دنیا میں آئے گا۔ اور برابر نہیں دو دریا، یہ میٹھا ہے، پیاس بجھاتا ہے اور پینے میں خوشگوار ہے، یہ اور دوسرا کھارا ہے۔ کرو تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پیتے ہو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیر پھاڑنے والی ہیں ان دریاؤں میں، تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو، تاکہ تم اس کا شکر کرو، اور رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور آفتاب اور مہتاب کو اس نے کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک معین پر چل رہا ہے۔ یہی ہے اللہ تمام سب کو پالنے والا، اس کی سلطنت ہے جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو، وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بلکہ مالک نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہارے پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر سن لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کیا جائے گا۔ آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبر نہ دے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور خوبیوں والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے۔ وما ذلک علی اللہ، اور یہ بات اللہ کو کچھ مشکل نہیں۔ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اگر بار دوسرے اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا، تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائب طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہو گئے۔ لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ تاریکی اور روشنی، اور نہ چھاؤ اور نہ دھوپ، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو
کو نہیں سن سکتے جو قبروں میں ہیں۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سننے والا نہ گزرا ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں انہیں بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحائف اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ صحیفے کیا ہیں؟ صحیفے ایسے جیسے کہ قرآن مجید اور 4 کتابیں جو پوری نازل ہوئی ہیں، لیکن صحیفے وہ جس میں تھوڑے حکم اللہ تعالیٰ نے لکھ کر آسمانوں سے حضرت جبرائیل کے ذریعے پیغمبروں تک پہنچائے، ان کو صحیفے کہا جاتا ہے۔ ثم اخذت الذین، پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا ہوا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء، کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے مختلف حصوں میں سفید اور سرخ کے، ان کے بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ ہے۔ ومن الناس، اور اسی طرح آدمی اور جانوروں اور چوپاہوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں، اللہ سے ان کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ ان الذین، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمائے ہیں اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، اور ایسے تجارات کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوں گے، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دیں اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ والذی، اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پوری خبر رکھنے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ ثم، پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کو وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں سے پسند فرمایا، پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض ان میں متوسط درجے کے ہیں، اور بعض ان میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے جاتے ہیں، اور بعض بے فضل والے ہیں۔ جنات و عدن، اور وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے جن میں یہ لوگ داخل ہو جائیں گے، سونے کے کنگن اور موتی پہنیں گے، اور پوشاک وہاں ان کی ریشمی ہوگی۔ وقالوا الحمد، اور کہیں گے کہ اللہ کا لکھا شکر ہے جس نے ہمیں غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا، جہاں نہ ہم کوئی تکلیف پہنچی اور نہ ہم کو کوئی سختی پہنچے گی۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کریں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، تو ان کی قضا ہی آئے گی، مر ہی جائیں گے، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان کے ہلاک کیا جائے گا، ہم ہر کافر کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں، اور وہ لوگ اس میں جلائے جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے ان کاموں کو جو کیے کرتے تھے۔ کیا ہم نے تمہیں کو اتنی عمر نہ دی جس کو سمجھ ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی بھیجے تاسو مزہ چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کا، بے شک وہی جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کا۔ هو الذی جعل لکم، وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسے پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضگی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھانے کا باعث ہوتا ہے۔ قل ارائیتم، آپ کہیں کہ تم اپنے قرار پاؤ کا حال تو بتاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، یعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سا بیان کیا ہے، یا ان کا آسمان میں کچھ سا کیا ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے
کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہو، بلکہ یہ ظلم ایک دوسرے سے ملے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے ہیں۔ یقیناً بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہیں کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ وہ حلیم اور غفور و رحیم ہے۔ اور ان کفار نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں۔ پھر جب ان کے پاس آپ ایک پیغام لے کر آئے تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا۔ دنیا میں اب کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بڑی تدبیر کی وجہ سے اور برتری کی وبال ان تدبیر والوں پر ہی پڑتا ہے، سو کیا یہ اس دستور کے منتظر ہیں کہ اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا؟ سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔ اور کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، جس میں دیکھتے بگاڑتے نہیں؟ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب درہم فرمانے لگے تو روئے زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک معین تک مہلت دے رہا ہے، سو جب ان کے وہ معین آ پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا۔ یہاں پہ ہماری سورت مکمل ہو رہی ہے، سورہ فاتر۔ ہم نے اس بارے میں جو بھی پڑھا اور اس میں جو بھی سنا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو اور سمجھانے میں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور سننا قبول فرمائے اس ببرکت رمضان کے مہینے میں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔